اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ اللہ ذکر ہو رہا تھا سابقون اولون کے اسلام لانے کے حوالے سے۔ کل بات کہاں تک پہنچی تھی، کوئی بھائی بتائیں گے؟ کل کن کا ذکر ہوا تھا؟ اور ایک اور صحابی کا ذکر ہوا تھا۔ سعد بن وقاص۔ آج ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ ایک اور صحابی ہیں، عمران بن حسین، اور ان کا تعلق بنی خزاع سے تھا، اور یہ حسین جو ہے یہ سین کے ساتھ نہیں ہے، یہ صاد کے ساتھ ہے، حسین۔ تو یہ عمران بن حسین جو تھے، عمران تو پہلے اسلام لے آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے والد کو اپنے قبیلے میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا۔ ان کے والد کا تعلق چونکہ بنی خزاع سے تھا اور بڑے سرداروں میں سے تھے، تو قریش کا ایک وفد ان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ بڑے مدبر ہیں اور ذہین ہیں اور لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور ان سے کہیں کہ اس بات کو چھوڑ دیں جو بات انہوں نے شروع کی ہے، یعنی کہ وحدت توحید کی جو دعوت دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات کر لیتے ہیں۔ آپ اس جگہ پہ گئے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے یا تشریف فرما تھے، اور حسین کے ساتھ قریش کا ایک وفد بھی موجود تھا۔ تو تمام لوگ جب وہاں پہنچے تو اندر صحابہ اکرام موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وفد کو تو انہوں نے باہر بٹھا لیا اور حسین جو تھے وہ اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے کہ یہ بنی خزاع کے سرداروں میں سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے جگہ بناؤ بیٹھنے کی۔ جگہ بنائی گئی، یہ بیٹھے۔ تو نے پوچھا کہ آنے کی وجہ پوچھی، تو حسین نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ قریش آپ سے ناراض ہیں، آپ ان کے خدا کا انکار کرتے ہیں اور ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دینے کے بجائے ان سے سوال کیا حسین سے کہ حسین تم یہ بتاؤ کہ تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو، کتنے خداؤں کو پوجتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 7 زمین پر ہیں اور 1 آسمان پہ ہے، اور زمین پہ جو ہیں وہ ہمارے چھوٹے خدا ہیں اور آسمان پہ جو ہیں وہ بڑا خدا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اچھا شدید تکلیف میں تم کسے پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا شدید تکلیف میں ہم آسمان والے خدا کو پکارتے ہیں کہ وہ ہماری تکلیفیں دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا فرض کرو کہ تمہارا مال ہلاک ہو جائے اور تم پر شدید مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں، تو بتاؤ تم کس کو پکارو گے؟ تو فرمایا آسمان والے خدا کو پکاریں گے۔ تو انہوں نے کہا کتنی عجیب بات ہے کہ تم اس شرک کو پسند کرتے ہو، اس شرک کو پسند کرتے ہو کہ اس خدا کے ساتھ، آسمان والے خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو پوچھتے ہو، لیکن جب تمہارے پہ کوئی معاملہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو تم سب اس آسمان والے خدا کو یاد کرتے ہو، اور زمین والے خدا تمہیں کچھ نہیں دیں گے، جس نے جو دینا ہے وہ آسمان والے خدا نہیں دینا ہے۔ تو اے حسین اسلام قبول کر لو، میں زمینی خدا کا تصور نہیں ہے اسلام میں، ایک ہی خدا ہے جو تمام عالم کا خدا ہے اور وہ آسمان پہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دعوت دی تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس مجلس میں ان کے بیٹے عمران بھی موجود تھے جو پہلے اسلام لا چکے تھے۔ جب ان کے والد حسین نے اسلام قبول کیا تو فوراً اٹھے اور اٹھ کر اپنے والد کے ہاتھوں کو چوما، ماتھے کو چوما اور اپنے والد کے پیروں کو چوما۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشکبار ہو گئے اور
فرمایا کہ عمران تمہارا یہ عمل مجھے بہت پسند آیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان لوگوں کو اعزاز کے ساتھ تعظیم کے ساتھ ان کے گھر تک پہنچا کے آؤ. تو جب باہر نکلے تو قریش کا وہ قبیلہ موجود تھا جو حسین کے ساتھ آیا تھا. تو لیکن جب باہر نکلے تو اس قبیلے نے ان کی شکل دیکھتے ہی پہچان لیا کہ معاملہ جو ہے وہ کچھ کا کچھ ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے چہرے پہ اسلام لانے کے بعد کے انوارات جو تھے وہ نظر آنا شروع ہو چکے تھے. اور انہوں نے آگے باہر کہا کہ بھائی میں تو اسلام لے آیا ہوں اور وہی ایک اللہ ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا. اچھا، اس کے بعد جو ذکر آتا ہے وہ حضرت صہیب رومی کا ذکر آتا ہے سابقون اولون میں. سروب جیسے نام سے ظاہر ہے کہ یہ روم کے رہنے والے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایران کے رہنے والے تھے. ایران اس زمانے میں فارس کہلاتا تھا اور اس کا بادشاہ جو تھا وہ کسریٰ کہلاتا تھا، اور روم کا بادشاہ جو تھا وہ قیصر کہلاتا تھا. اور یہ اس وقت کی بہت بڑی عالمی طاقتیں تھیں، ان کے لاؤ لشکر کافی بڑے تھے. تو ہوا یہ تھا کہ حضرت صہیب کو فارس سے ایک رومی لشکر جو تھا وہ لے آیا تھا ساتھ اپنے، اور لا کے انہوں نے روم میں فارس سے لے کے آیا اور روم میں ان کو بیچ دیا. تو مکہ کے کچھ لوگ روم گئے تو وہاں پہ جس طرح بازار لگتے ہیں اور بازاروں میں اشیاء کے ساتھ، اجناس کے ساتھ غلاموں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی. تو مکہ کے کچھ لوگ گئے اور وہاں سے جو چیزوں کے ساتھ ان کو بھی خرید کے لے آئے. اچھا، یہ جو تھے صہیب رومی، یہ فارس میں ایک فوجی کمانڈر کے بیٹے تھے، یعنی کوئی عام نہیں تھے، فوجی کمانڈر کے بیٹے تھے. لیکن ان کی قسمت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کرنا تھا، اس لیے کہاں سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچ گئے. تو انہوں نے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس جگہ کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے کہ کسی طرح میں اندر پہنچ جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں، پوچھوں کہ جو آپ دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی مذہب کی بات کرتے ہیں وہ کیا ہے. تو اتنے میں ایک سائڈ سے عمار بن یاسر جو تھے وہ بھی آ گئے. تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو وجہ پوچھی کہ کیا کر رہے ہو، تو صہیب رومی نے وجہ بتائی کہ میں اس لیے چکر لگا رہا ہوں اس جگہ کے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں. اچھا، یہ عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی والد سمیہ جو تھیں یہ غلام تھے، اور ان کا مالک جو تھا اسلام لانے کے بعد بہت ان کے اوپر ظلم کی انتہا کی انہوں نے. خیر، یہ عمار اور حضرت صہیب رومی جو تھے یہ اندر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کرنے کے بعد جو بھی تھا کہا، بات کی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جو نئی بات لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت فرمائیں. تو اللہ نے ان کے دل اسی وقت بدل دیے اور وہ دونوں اسی وقت اسلام لے آئے. اسلام لانے کے بعد عمار جو تھے وہ واپس گئے گھر. تو گھر جا کر انہوں نے پھر اپنی والدہ کو اور والد کو بتایا کہ اسی طرح میں گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تھا اور میں اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا ہے. انہوں نے کہا اچھا کیا سنا؟ جو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار اور صہیب رومی کے سامنے بیان کی تھیں وہی آیتیں جو تھیں وہ انہوں نے اپنے والد اور والدہ کو سنائی. یہ سنتے ہی ان کے والد بھی مسلمان ہو گئے اور والدہ بھی مسلمان ہو گئی، اور اس طریقے سے یہ چار لوگ جو تھے وہ اسلام لے آئے. اچھا، حضرت سمیہ جو ان کی والدہ تھیں عمار بن یاسر کی، ان کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں. سمیہ، حضرت سمیہ جو تھیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں. اب جب ان کے مالک کو پتہ لگا تو وہ ان کے اوپر انتہائی شدید مظالم شروع کر دیے صرف اسلام لانے کی وجہ سے. اور وہ کرتا کیا تھا کہ ان کو گرمی میں تپتی ریت میں گڑھے کھود کے ان کو کندھوں تک اس میں دبا دیتا تھا، اور کندھوں سے تھوڑا نیچے تک. اور حالت یہ ہوتی تھی کہ اپنے ہاتھ وغیرہ بھی جو تھے یہ نہیں ہلا سکتے تھے، اور ان پر کوڑے برساتا تھا اور جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہاں سے گزرتے تھے
تو آپ فرماتے تھے کہ اے یاسر کے خاندان والو، اس ظلم پر صبر کرو، آخرت کی کامیابیاں تمہارے لیے ہی ہیں، اور آخرت کی بشارت دیا کرتے تھے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا۔ اچھا، اس کے بعد دو حضرات کا اسلام اور ہے، ایک حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور محققین اور لکھتے ہیں کہ ان دونوں کے اسلام میں لانے میں 3 دن کا فرق ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب سے 3 دن پہلے اسلام کو قبول کیا انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ 40ویں فرد تھے اسلام قبول کرنے والے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے حضرت عمر نے 6 نبی میں اسلام قبول کیا، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ 2 نبی میں اسلام قبول کیا۔ لیکن راجح قول 2 نبی کا یہ ہے کہ اگر 40 کی عدد کو دیکھا جائے تو وہ 6 نبی تو نہیں بنتا، کیونکہ نبوت جب شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد 2 نبی میں ہی 40 کا عدد جو ہے وہ آلموسٹ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جی آپ نے حضرت حمزہ اور حضرت علی نے 2 نبی میں ہی اسلام قبول کیا۔ اچھا، حضرت حمزہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی رشتے تھے۔ ایک تو رضائی بھائی تھے، دوسرے چچا بھی تھے، تیسرے نمبر پہ خالہ زاد بھائی بھی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور حضرت حمزہ کی والدہ دونوں بہنیں تھیں، کیونکہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا تھا اور عبد المطلب نے نکاح کیا تھا ان کی بہن سے، تو اس حساب سے وہ چچا زاد بھائی بھی ہوئے، اور آپس میں ان میں پیار بھی بہت تھا۔ اچھا، جب اسلام کی آواز اٹھی تو حضرت حمزہ نے کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، یعنی جس طرح بقایا مشرکین مکہ نے یا اور لوگوں نے اسلام کے خلاف باتیں کی یا معاملات کیے یا غلط کہا، تو انہوں نے اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا۔ اور سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ ان کا مزاج جو تھا نا وہ شکاری مزاج تھا، اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے، کسی دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ ابو جہل جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، تو کوہ صفا کی طرف جا رہا تھا، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہو گئی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کی، اور یہاں تک لکھتے ہیں اعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی نکالیں اور تھپڑ بھی مارے، یعنی اس حد تک۔ تو پاس ہی عبداللہ ابن جدان کا مکان تھا، اور اس کی لونڈی جو تھی وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ تو یہ معاملے کے بعد وہ ابو جہل اپنی راہ میں نکل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، تو اتنے میں حضرت حمزہ کا گزر ہوا وہاں سے، تو اس لونڈی نے حضرت حمزہ کو روک کر کہا، نیچے آ کر حضرت حمزہ کے گھوڑے کی نال پکڑ لی، حضرت حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے، اور کہا کہ تم شکار میں مصروف ہو اور تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے، اور وہ جو کچھ اس نے دیکھا تھا، جو الفاظ سنے تھے، وہ من و عن اس نے حضرت حمزہ کو جو ہے وہ بتا دیے۔ تو حضرت حمزہ نے کافی غصہ آیا اور پوچھا غصے کے عالم میں کہ ابو جہل کس طرف گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کی طرف گیا، کیونکہ بیت اللہ کی حرمت تو ان لوگوں کی اس وقت بھی تھی، ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے دلوں میں، اور جو بھی مشورے وغیرہ ہوتے تھے وہ بیت اللہ میں ہی ہوتے تھے، اور لوگ بیٹھتے بھی وہیں پہ تھے، کیونکہ جو دارالندوہ کا جس طرح پہلے ذکر ہوا تھا وہ بھی بیت اللہ کے نزدیک ہی تھا، جس کی نشانی اب ختم ہو گئی ہے، مطاف میں آ گئی ہے، ورنہ پہلے پرانا مطاف اگر دیکھیں تو اس میں جو ترکی برآمدے میں اس میں 3 کالے ستون ہوا کرتے تھے، جو کہ اس چیز کی نشانی تھی کہ یہاں پہ جو ہے یہ دارالندوہ یہاں پہ ہوا کرتا تھا۔ خیر، وہاں پہ سیدھے وہاں پہنچے تو قریش کے سردار بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے بڑے سخت لہجے میں ابو جہل کو مخاطب فرمایا، اور جو ہاتھ میں ان کے کمان پکڑی ہوئی تھی کیونکہ شکار سے واپس آ رہے تھے، تو کمان ابو جہل کے سر پر ماری، جس سے ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا، اور اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہا کہ تم جو بات کر کے آئے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو جس دین پر وہ ہے اس دین پر میں بھی ہوں، اسی دین پر میں ہوں۔ حالانکہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن صرف ابو جہل کو دباؤ ڈالنے کے لیے یہ بات کی۔ تو ابو جہل اس وقت اپنا زخم تو بھول گیا، اور یہ جو بات حضرت حمزہ نے کی تھی کہ میں ان کے دین پر ہوں، یہ سن کر اس کے دماغ میں تھوڑی سی کھلبلی مچنا شروع ہو گئی کہ یہ کہ کیا ماجرا ہو گیا۔ تو
اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ لاوارث نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاوارث نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ہوں. ان کا اس ابو جہل کے طوطے اڑ گئے کہ، اور کہنے لگا کہ آپ واقعی اسلام لے آئے ہیں کیا، یا آپ نے مذاق ویسے ہی یہ بات کی ہے، بدلہ لینے کے لیے یہ بات کی ہے. تو آپ کھڑے ہو گئے اور قبائل کے اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے، اور جب آپ نے کمان اس کے سر پر ماری اور یہ بات کی تو ابو جہل کے قبیلے کے لوگ بھی ساتھی جو تھے وہ وہاں موجود تھے، تو وہ بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے حضرت حمزہ سے. تو اسی طرح حضرت حمزہ کے اور ساتھی بھی یعنی کہ قبیلے کے لوگ موجود تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے. تو ابو جہل نے روک دیا کہ رہنے دو، میں نے واقعی ہی ایسا کیا تھا، یعنی اقرار کر لیا کہ میں نے واقعی ایسا کیا تھا اور حمزہ نے مجھ سے اس چیز کا بدلہ لے لیا، لہٰذا اس معاملے کو جو ہے یہ ختم کر دو. کیونکہ اس کے ذہن میں وہی چیز چل رہی تھی کہ آیا واقعی حضرت حمزہ کو اس نے اسلام قبول کر لی ہے، اور اگر وہ انہوں نے کر لی ہے تو وہ پھر اس سے تو اسلام کو اور تقویت ملے گی. تو پھر دوبارہ پوچھا کہ واقعی تم نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لی ہے؟ تو انہوں حضرت حمزہ نے غصے میں کہا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، اور کہا کہ میں تو واقعی اسی دین پر ہوں. تو سیرت نگار اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ جو تھے وہاں سے نکلے اور سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا. تو جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا اس واقعے کی وجہ سے. ابو جہل سے تو میں ویسے بھی نپٹ سکتا تھا بغیر یہ بات کیے، کیونکہ اللہ نے اتنی طاقت اتنی قوت دی ہوئی تھی، تو اور اپنے بڑوں کے دین پر رہتے ہوئے میں کر سکتا تھا، اس سے بدلہ لے سکتا تھا. تو وہ دوبارہ خانہ کعبہ گئے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے تو مجھے اس دین پر کر دے، اور اگر نہیں تو ٹھیک ہے میں اپنے اجداد کا جو دین ہے اسی پر. تو یہ دعا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں اس بات سے خوش نہیں کہ آپ نے بدلہ لے لیا، بلکہ میں تو اس بات سے خوش ہوں گا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور اسلام قبول کر لیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا، جس سے اسلام کو بہت تقویت ملی. اور اس کے 3 دن کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے اسلام قبول کرنے کا، جو کہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.